بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کو ایک ایسے انسان سے ملانا چاہتے ہیں جو ہر لحاظ سے بہت قد آور اور بہت ہی بہترین انسان تھا۔ ان کا نام ملک معراج خالد ہے۔ ملک معراج خالد ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا ڈرامائی کردار ہے جس نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اور اپنی جستجو سے ایک معمولی انسان سے ترقی کر کے پاکستان کے وہ وزیر اعظم بنے۔ ان کے والد کا نام ملک ماہی تھا، جو 6 ایکڑ زمین کے مالک تھے اور ڈیرہ چاہل لاہور سے 3 میل دور ہے ان کا گاؤں، جو جہاں وہ رہتے تھے اور یہیں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ ایک بھائی ان کا قتل ہو گیا اور 2 بہنیں تھیں اور یہ خود تھے۔ ان کو پڑھائی کا شوق تھا۔ 3 میل دور اپنے گاؤں سے جا کر ایک ٹوٹے پھوٹے اسکول میں پڑھتے تھے، اور یہی چاہل گاؤں ہے۔ جب وزیر اعظم بنے تو 32 ایکڑ کا ایک بہت خوبصورت اسکول انہوں نے بنایا، اور تاکہ اس اسکول میں بچے جو ہیں بہترین تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس اسکول میں لائبریری کی کتابیں ہوتی تھیں، اور یہ ملک معراج خالد ہوتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کا انہیں بہت شوق تھا۔ اپنے گاؤں سے یہ کئی میل دور جا کر اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد یہ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں چلے گئے، وہاں جا کر ہاسٹل میں رہے اور وہاں انہوں نے میٹرک پاس کیا۔ پھر انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا، وہاں کے اس کے بعد پھر یہ اسلامیہ کالج لاہور میں سے انہوں نے BA پاس کیا۔ اس کے بعد ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر بنے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے، لیکن انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور اپنے دیگر کاموں میں یہ مصروف ہو گئے۔ اس شخص میں آگے بڑھنے کا جذبہ شروع دن سے ہی تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ غریب لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی آئے اور وہ بہت اچھے بنیں اور ترقی کریں اور ملک و ملت کی خدمت کریں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان کے سیاسی خیالات یا سیاسی باتوں کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ وہ کیسے پارٹیوں میں آئے، پارٹیوں نے انہیں کیسے اپنے اندر سمویا، کس طرح انہوں نے پارٹیوں میں اپنا سکہ منوایا، یہ بات آج ہمارے ٹاپک میں نہیں ہے، لیکن اس پر ہم کسی دن پھر ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ ملک معراج خالد صاحب کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہ اتنے بہترین انسان تھے کہ اگر ان پہ کتابیں بھی لکھ دی جائیں تو وہ کم ہوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ ملک معراج خالد لاہور میں MNA بنے، 2 مرتبہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے۔ ملک معراج خالد جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور اسی طرح انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ریکٹر بنے، اور انہوں نے اپنے گاؤں میں انجمن اخوان اسلام کی بنیاد رکھی۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ باٹا فیکٹری میں کام کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ وہ لکشمی بلڈنگ میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں۔ 1970 سے لے کر 2006 تک سیاسی عہدوں پر فائز رہے۔ مقامی حکومتوں کا قانون جو ہوا اس میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 1965 کے الیکشن میں انہوں نے قزلباش خاندان کو شکست دی، مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جنرل موسیٰ نے ایک دفعہ ان کو یہ کہا
کہ یہ 2 کا انسان ہے۔ ملک معراج خالد نے جب یہ سنا تو ان کے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک میرے بارے میں انہوں نے یہ موسیٰ خان نے یہ ریمارکس دیے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، ہر آدمی اپنی ذہن کے مطابق بات کرتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے ان کو بہت پیار تھا۔ پیپلز پارٹی کنونشن میں ڈاکٹر مبشر حسن، جو مبشر حسن کے گھر ہوا، وہ پارٹی کے بنیادی رکن تھے اور ان کے خیالات جو ہیں وہ سوشل ازم کی طرف زیادہ تھے۔ دنیا کی کوئی قوت حق اور صداقت، عدل و انصاف، مساوات اور انسانی عظمت کے اس نظام کو قائم ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ان کے دل میں نہ کسی چیز کا کوئی لالچ تھا، نہ کوئی طمع تھی، وہ بے لوث کام کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف دھیان دیتے، پڑھنے لکھنے کی طرف دھیان دیتے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے۔ UN میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ملک معراج خالد مفلس گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے وہ کام کیے جو ایک امیر گھرانے کا انسان نہیں کر سکتا۔ کھلونے اور خوبصورت کپڑے نہ کبھی پہنے اور نہ کبھی دیکھے۔ جو گھر سے ٹوٹے پھوٹے اسکول میں پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک جوتا تھا ان کے پاس۔ دن کے وقت وہ جوتا خود پہنتے تھے اور شام کے وقت وہ جوتا ان کے والد صاحب پہنتے تھے، اور ننگے پاؤں لڑکپن انہوں نے گزارا، اور باپ بیٹے کے پاس صرف ایک ہی جوتا تھا، صبح اور شام عدل بدل کر کے اس کو پہنتے تھے۔ دودھ بیچنے کے لیے ریڑے پر لاہور دودھ لے کر آتے تھے اور لاہور میں لا کر دودھ فروخت کرتے تھے۔ لوگ انہیں گوالا سمجھتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی لاہور جو لوگ ان کو گوالا سمجھتے تھے، وہ لاہور نے دیکھا، لاہور میں رہنے والے لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا کس طرح ملک کا وزیر اعلیٰ، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا، اور اس کے بعد یہ ملک کا وزیر اعظم بنا۔ ہمیشہ جو بیوروکریٹس ہیں یا ہمیشہ جو یہ وڈیرے ہیں، وہ اس قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ان کو وزارت عظمیٰ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اسی طریقے سے جہاں کہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ میری عزت نفس پر کوئی حرف آتا ہے تو انہوں نے چانسلر یونیورسٹی کا بننا بھی استعفیٰ دے کے گھر آ گئے۔ تو ان کے دل میں ہمیشہ خدا کا خوف رہتا تھا۔ اور لالا دھنی رام جو پرنسپل تھے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور کے، جو ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ معراج تم بڑے آدمی بنو گے۔ تو واقعی ملک معراج صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی شخص محنت کرے اور سچی لگن سے کام کرے تو وہ ترقی کی منازل جو ہیں وہ طے کر سکتا ہے۔ وہ رات سجدہ شکر کی رات تھی، اور روتے روتے دامن تر ہو گیا کہ خدا نے ان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا۔ 1993 میں جب بے نظیر نے ان کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا تو انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر نامزد ہونے پر اپنی توجہ اس طرف مرکوز کر دی۔ انہوں نے لکشمی مینشن میں اپنا بہت سارا ٹائم گزارا، وہی ایک ان کے پاس ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، اس میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی محمودہ تھا ان کا نام، وہ بھی ان کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں سعادت حسن منٹو بھی اس لکشمی مینشن میں رہتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو بھی اس فلیٹ میں آئے، اور بہت سارے بڑے اکابرین یہاں پر آئے۔ تو ملک معراج خالد کی جو شخصیت تھی، دراصل وہ ایک انجمن تھی، لوگ ان سے پیار کرتے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، وہ ایک سچے انسان تھے۔ ان کا بیٹا زبیر بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر کامیاب ہوا اور کامیابی سے روشناس ہو رہا ہے۔
لاہور میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اپنی باپ کی طرح ایک اچھے راستے پر گامزن ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے ان کی شخصیت کے بارے میں بتائی ہیں، تو ہم خود ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان اگر کسی کام کو نیک نیتی سے کرے تو اس میں کامیابی ضرور ہوتی ہے۔ وہ وفاقی، پارلیمانی اور جمہوری دستور کے مرتب ہونے میں انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ وہ چاہتے تھے کہ کامیابی کی طرف ہم سفر کریں۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ نیلسن منڈیلا، علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور دیگر اکابرین جو تھے ان سے مستفید ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی ان کے سامنے لیا جاتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اس طرح سقوط ڈھاکہ کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت دل خراش واقعہ تھا، اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ان کے صرف زندگی کے حالات بتائے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ان پر ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے جس میں ان کے جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں، جس میں ان کے جو یہ سیاسی سوچ تھی اس کو ہم وہ لائم لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔